ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی دو ریاستی حل کا راستہ بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن چاہتے ہیں۔ ایران جوہری معاہدے کے لیے بھی اپنا بہترین کام کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابراہیمی معاہدے پر بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب F-35 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ F-35 طیارے اسرائیل کی طرح سعودی عرب کے لیے بھی ہیں۔ سعودی عرب سے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر بھی معاہدہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر بھی کیا۔ اس سے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی طیاروں نے سعودی ولی عہد کو سلامی دی۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں باجوڑ اور بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 23 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق کارروائیاں 16 اور 17 نومبر کو کی گئیں۔ باجوڑ میں کی گئی کارروائی میں 11 خارجی ہلاک کیے گئے۔ خارجیوں کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل۔ بنو میں 12 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ بنو میں ہی 18 نومبر کی صبح فتنہ الخوارج کی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ایک خارجی IED نصب کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ خوارج کے سرغنہ سمیت متعدد دہشت گردوں کا مارا جانا امن دشمن عناصر کے لیے واضح پیغام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکے پر علیمہ خان کے دھرنے کے خلاف پولیس کا آپریشن۔ گورکھپور ناکے پر علیمہ خان کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ پولیس اور PTI رہنماؤں کے مابین تلخ کلامی اور گالم گلوچ ہوئی۔ مودی سرکار پاکستان سے جنگ بھی ہاری اور آزاد کشمیر میں کی جانے والی سازش بھی ہارے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریب حلف برداری سے خطاب میں نریندر مودی کو بزدل اور ڈرپوک قرار دے دیا۔ کہا آسیان سے لے کر اقوام متحدہ تک بھارت منہ چھپا رہا ہے، عالمی فورم سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 7 جہاز گرائے۔ اس لیے بھارت آزاد کشمیر میں بے امنی پھیلا کر کشمیر کا موقف کمزور کرنا چاہتا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا بند کمروں میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کی حکومت نہیں چلائیں گے۔ فیصل راٹھور عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کا پاک فوج کو خراج تحسین، پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ وزیر اعظم آفس اور ایوان کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی بھی فیصل راٹھور کو مبارکباد۔ وزیر اعظم سے امریکہ میں سکھ برادری کی تنظیم کے صدر جسدیپ سنگھ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سکھوں کے بہت سے مقدس مذہبی مقامات موجود ہیں۔ دنیا بھر سے سکھ برادری کے افراد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ سکھوں کے ان مقدس مقامات پر ہر ممکن سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستانی سکھ کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور آنے والے یاتریوں کو مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں گے۔ جسدیپ سنگھ نے میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔
27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسلام آباد میں اپوزیشن کا احتجاج، سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ کی کوشش، پولیس نے آگے جانے سے روک دیا۔ احتجاج میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور محمود خان اشرزئی سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آئین میں کوئی ترمیم قابل قبول نہیں، جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آئین کے ساتھ کھلواڑ کی قیمت پر نہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ متفقہ آئین کو متنازع بنا دیا گیا ہے، آئین کی روح کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ آئندہ جمعے کو یوم سیاہ بنانے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت 28ویں ترمیم کی بازگشت کر رہی ہے۔ اصلاحات کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے لیکن 26ویں اور 27ویں ترمیم سے کوئی اتفاق نہیں کرتا۔ عدالت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فیصل واڈا کی بشرا بی بی سے متعلق گفتگو انتہائی غلط ہے، دی اکانومسٹ میں الزامات پر مبنی رپورٹ ہے۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد جو بھی قانونی کارروائی کرنی ہوگی ہم کریں گے۔ 27ویں ترمیم کے بعد مزید 4 ہائی کورٹ ججز کے مستعفی ہونے کا امکان، چاروں جج ممکنہ طور پر ٹرانسفر کیے جانے والے ججوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ڈی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق 4 ججز نے حال ہی میں اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی برات کی معلومات طلب کی ہیں۔ عدالتی حلقوں میں افواہیں سرگرم ہیں کہ یہ 4 جج مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے 27ویں ترمیم کے بعد عدالتوں میں تبادلے کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کر دی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل متفقہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل اور جسٹس عامر فاروق متفقہ طور پر جوڈیشل کمیشن کے رکن نامزد۔ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت نے متفقہ طور پر نامزدگی کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جسٹس جمال مندوخیل کو ججز کمیٹی کا رکن نامزد کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے لیے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس صداقت علی خان فل بینچ کے سربراہ مقرر، جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر 3 رکنی فل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے وفاقی آئینی عدالت کو مسترد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی موجودگی میں کسی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں۔ جو اس غیر آئینی ادارے کا حصہ بنے گا وہ آئین، عدلیہ اور عوام کا مخالف تصور ہوگا۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ موجودہ ترامیم آئین کے بنیادی ڈھانچے پر غیر آئینی حملہ ہیں۔ یہ ترامیم کسی جائز عوامی مینڈیٹ اور عوامی تائید کے بغیر کی گئیں۔ تمام بار ایسوسی ایشنز ہر جمعرات کو جنرل ہاؤس اجلاس کریں اور ریلیاں نکالیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ماسکو میں روس کے صدر پوتن سے ملاقات۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایس سی او رکن ممالک کے سربراہان حکومت بھی ملاقات میں شریک تھے۔ روسی صدر پوتن نے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا، کہا خطے میں اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ایس سی او ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور انسانی تعاون میں علاقائی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نے ٹیکنالوجی پر مبنی ایک فعال ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظام تیار کیا ہے۔ علاقائی آفات سے نمٹنے کی تیاری مزید بہتر بنانے کے لیے ایس سی او پارٹنرز کے ساتھ مشقوں کے انعقاد کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ اسلام آباد دھماکے کی مذمت کی، جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ محسن نقوی نے انہیں بتایا کہ دہشت گرد عدالت کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ جا سکا۔ حملے سے جڑے تمام کرداروں کا سراغ لگایا ہے، سہولت کار کو گرفتار کر لیا ہے۔ مذاکرات اور دہشت گردانہ حملے کا ساتھ نہیں چل سکتا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوستی اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو بھی سراہا۔ پاکستان میں یورپی یونین کے نئے سفیر رائمونڈس کاربولس کا کہنا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق پاکستان کے تحفظات جائز ہیں۔ افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہو، یہ مطالبہ درست ہے۔ افغان طالبان کے دوحہ کے وعدوں پر رائے کے لیے معلومات درکار ہیں۔ ترکی کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت جاری رکھی جائے۔
جیو نیوز سے گفتگو میں یورپی یونین کے سفیر کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے۔ 3 ملکی T20 سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ زمبابوے کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹ پر 147 رنز بنائے۔ پاکستان نے ہدف 4 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ فخر زمان 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان خان نے 37 اور محمد نواز نے 21 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔ 3 ملکی T20 سیریز کے پہلے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے 147 رنز بنائے۔ برائن بینٹ 49 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سکندر رضا 34 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد نواز نے 2، شاہین آفریدی، سائم ایوب، ابرار احمد اور سلمان مرزا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بابر اعظم پر ICC کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 1 کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد، 1 ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا ہے۔ بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے کے 21ویں اوور میں آؤٹ ہونے کے بعد بیٹ سٹمپ پر مارا تھا۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو کرکٹ بورڈ نے ذمہ داری کیوں دی؟ سابق کپتان اظہر علی نے ہیڈ آف یوتھ ڈیولپمنٹ اور قومی سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ PCB نے 2 روز پہلے ہی سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کے معاملات سونپے تھے۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے نظام میں بڑی تبدیلیاں، نئی اصلاحات سامنے آ گئیں۔ ناکام درخواست گزاروں کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے گا۔ سیاسی پناہ کی درخواست مسترد ہونے پر تارکین وطن کو فوری طور پر ملک سے نکالا جائے گا۔ مستقل رہائش کے لیے 5 سال کے بجائے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ سیاسی پناہ ملنے کی مدت 5 سال سے کم کر کے 2.5 سال کر دی گئی ہے۔ آبائی ملک کو محفوظ تصور کیے جانے کی صورت میں پناہ گزین کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ برطانیہ اپنی امیگریشن پالیسی کو مؤثر اور سخت بنا رہا ہے تاکہ غیر قانونی طریقے سے ملک میں آنے والوں کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ ترجمان کے مطابق اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کا انفراسٹرکچر اکھاڑ پھینکا ہے۔ کالعدم جماعت کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ، گولیاں، بلٹ پروف جیکٹس اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔ کالعدم انتہا پسند جماعت کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ روپے کے اثاثے منجمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا زیر تعمیر اسمال ڈیمز کی بروقت تکمیل پر صورتحال ہر صورت یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی اس صوبے میں زمین قابل کاشت بنانے کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ کہا غذائی تحفظ کے لیے قابل کاشت زمین میں اضافہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے شہریوں کو اپنے دفتر بلا کر مسائل سنے، مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دفاعی خدمات کے منظور شدہ منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور کر لی۔ وفاقی سول آرمڈ فورسز کے دفاعی آلات کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے فنڈز کی منظوری بھی دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت داخلہ کی درخواست پر 10 کروڑ 3 لاکھ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور کر لی۔ آف شور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن بلاکس کے لائسنس کی توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں نوجوان شادی شدہ لڑکی کا قتل، پھندا لگی لاش برآمد۔ پولیس سرجن کے مطابق 17 سالہ لڑکی کی موت گلا دبانے سے ہوئی۔ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج۔ مقتولہ کے شوہر کے کزن کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی 1.5 ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ شوہر کے ہمراہ کچھ عرصے کے لیے کراچی آئی تھی۔ شوہر کی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ شوہر کام پر تھا جب لڑکی کی موت واقع ہوئی۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق لڑکی کو شوہر کے کزن اور دیگر لوگوں نے اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کی۔ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی خوش و خرم تھی، اکثر فون پر بات ہوتی تھی۔ اچانک موت کی اطلاع ملی۔ پولیس نے کیمیائی تجزیہ اور DNA کے لیے مقتولہ کے جسم کے نمونے حاصل کر لیے۔ مزید مشکوک افراد کو بھی حراست میں لے جانے کا امکان ہے۔ سندھ میں بچوں میں HIV کیسز میں اضافہ، گزشتہ ہفتے مزید 4 بچوں میں HIV کی تشخیص۔ رواں سال اکتوبر تک 29 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ سندھ انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں مختلف اضلاع سے 12 بچوں میں HIV کی تصدیق ہوئی۔
कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों से भी नए केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक बार बार नमूनिया, बुखार और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत में मुब्तला बच्चों में पहले से HIV वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। HIV वायरस की वजह से बच्चों का मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो गया और वो बार बार बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस के लिए माहिरीन का छोटे मराकज़ में HIV की स्क्रीनिंग किट्स की फराहमी पर जोर। हुकूमत सिंध का कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और नई EV बसें चलाने का फैसला। सिंध के दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि उम्मीद है डबल डेकर और नई EV बसें आइंदा हफ्ते कराची पहुँच जाएंगी। दिसंबर तक EV टैक्सी शुरू करना और मजीद 500 बसें लाने का हदफ है। शर्जील मेमन की येलो लाइन BRT के रास्ते में हायल यूटिलिटीज़ की जल्द मुंतकिली की हिदायत। कहा हुकूमत सिंध मंसूबे को जल्द मुकम्मल करना चाहती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि किताबी इल्म नहीं, सोचने का अंदाज मुस्तकबिल में ज़्यादा काम आएगा। जिद्दत पसंदी आगे चलकर काम आएगी। इस्लामाबाद में निजी तालीमी इदारे की ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब में कहा कि जिद्दत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं आगे है। ग्रेजुएट्स को नसीहत है कि पीछे देखे बगैर इस्तकामत के साथ आगे बढ़ें। इंटरनेट पर सिक्योरिटी खदमात फराहम करने वाली क्लाउडफ्लेयर कंपनी की सर्विसेज में तकनीकी खराबी दूर कर दी गई। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है कि सर्विस मामूल पर रखने के लिए निगरानी जारी है। क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड पर लॉगिन का मसला हल करने पर काम कर रहे हैं। तकनीकी खराबी की वजह से सोशल FC बलोचिस्तान की खवातीन बैच की पासिंग आउट परेड 89 खवातीन तरबियत मुकम्मल करने के बाद FC बलोचिस्तान नॉर्थ का हिस्सा बन गईं। कोयटा में मुनाकिदा तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कोयटा तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी। कनाडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का ऐलान। सिख बरादरी से हक़ इरादे इस्तेमाल करने की अपील। कहा कि पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम होगा। हुकूमती इजाज़त कनाडा के आज़ादी इज़हार और जमहूरी अमल के आज़म की तस्दीक है। रेफरेंडम गोली के मुकाबले में वोट के ज़रिए पुरअमन जद्दोजहद है। पाकिस्तान के असजद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में असजद इकबाल ने भारत के पंकज एडवाणी को 4-0 से शिकस्त दी। मैच के बाद दोनों प्लेयर्स ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हाथ मिलाया, गले भी मिले। सेमीफाइनल में असजद इकबाल आज फ्रांस के निकोलस से मुकाबला करेंगे। दोहा में जारी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में UAE की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मकीम ने 3, अहमद दानियाल और माज सदाकत ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ छठे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। माज सदाकत 37 और गाजी खौरी 16 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। इवेंट में दोनों सेमीफाइनल्स 21 नवंबर को खेले जाएंगे। ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ब्लाइंड विमेंस टीम ने 159 रन का हदफ 13 ओवर्स में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। बनिता पवर ने 107 और मीनाक्षी चौधरी ने 43 रन बनाए। पाकिस्तान टीम अपना चौथा लीग मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इस्लामाबाद में खेले गए AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के मैच में शाम ने पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से मोहम्मद अल हलाक और सामिया ने 2-2 गोल स्कोर किए। एक गोल अलदाली ने बनाया। शाम की टीम ग्रुप में 5 मैच जीतने में कामयाब रही। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी और अमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने दिल जीत लिए। JF-17 थंडर मरकज़े निगाह बने रहे। पाकिस्तानी पायलट्स की महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज एशिया पैसिफिक की फिल्में दिखाई गईं। क्लासिकी म्यूजिकल नाइट में गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। CCPO कराची जावेद आलम ओडो का आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा। उनका कहना है कि कराची पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में भरपूर किरदार अदा कर रही है।
جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے کہ میزبان تابش ہاشمی کی سڈنی، میلبرن اور ایڈلیڈ میں سٹینڈ اپ کامیڈی، ہزاروں افراد کی شرکت۔ آسٹریلیا کی تاریخ میں کسی بھی پاکستانی کے یہ بڑے سٹینڈ اپ کامیڈی شوز تھے۔ ہالی ووڈ سپر سٹار ٹام کروز 45 سال کے طویل شاندار کریئر کے بعد بالآخر پہلی بار آسکر ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گورنرز ایوارڈز کی تقریب میں اعزازی آسکر ملنے پر جذباتی انداز میں کہا کہ فلمیں بنانا ان کا کام نہیں، ان کی پہچان ہے۔ ٹام کروز کو اس سے پہلے 4 مرتبہ آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ تقریب میں گلوکارہ ڈالی پارٹن کو بھی اعزازی آسکر سے نوازا گیا۔